چلیے یہ بتائیں کہ آپ کو چندے کے نام سے اتنی نفرت کیوں ہے اور وہ چندہ لینے کے کیوں مخالف ہیں، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام سے انفاق فی سبیل اللہ وصول فرماتے ہیں؟ میں نے چندے کو کبھی نعوذ باللہ حرام نہیں کہا. میں اس کے اوپر وہی بات کروں گا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی جھالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا، ابراہیمی بنیادوں پر. اب ابراہیمی بنیادوں پر خانہ کعبے کو داخل کرنا ایک مستحب کام تھا، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا فتنے کے ڈر سے. تو آج بھی تو فتنہ آپ دیکھیں مال کے ساتھ کتنا فتنہ جڑا ہوا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے مال ہی کمائی جا رہے ہیں، دین کا کام کوئی نہیں کر رہے ہیں، الٹا وہ مال ان کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے. میں اس لیے خلاف ہوں. میں نے کبھی چندے کو حرام نہیں کہا، بلکہ میرے پلیٹ فارم سے تو کئی سالوں سے چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، علماء ہوں یا ہمارے انٹرنیشنل اسپیکرز ہوں، آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں، لیکن ہمیں معاف رکھیں. ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں یہ ریسورسز اویلیبل ہیں، یوٹیوب اویلیبل ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن اپنی جیب سے لیا ہوا چل رہا ہے، معاملہ ان سے بہتر انداز میں چل رہا ہے. اور سر جن کے پاس کروڑوں اربوں کے بجٹ ہیں، ان کی اوقات یوٹیوب پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہے کہ 200-250 سے زیادہ بندے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں. اگر وہ چڑھا دیں ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ تو اگر پیسے سے ہی کچھ ہونا ہوتا تو لوگوں کے دل جیتے جاتے، یا آپ لوگوں تک بات پہنچانے کے قابل ہوتے تو یہ لوگ پہنچا لیتے ہیں. تو ضرورت نہیں ہے. تو میں چندے کے اس لیے خلاف ہوں. میں چندے کو حرام نہیں کہتا، آپ جن کو دے رہے ہیں ضرور دیں، ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں. نہ نعوذ باللہ اس کے اوپر کوئی خلاف اسی لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کے نقصانات دیکھے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور بخاری اور مسلم میں جو آخری خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، چند خطبوں میں سے 1 مہینہ پہلے وفات سے، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں پہ جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی، اور وہاں پہ آپ نے قبرستان میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا عبرت کے لیے، اور کہا کہ لوگوں ان قریب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میں تمہارا وہاں پر پیش رو ہوں گا، میں اپنے حوض کوثر کو بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا. اور ایک روایت میں مسلم کہتا ہے کہ میرا ممبر اس وقت حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، یعنی میں فزیکلی وہ میدان محشر دیکھ رہا ہوں، اللہ نے دکھا دیا ٹائم میں ٹریول کروا کے. مجھے اللہ کی قسم اپنے بات تم سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے. ایک اور روایت میں مجھے یہ بھی خدشہ نہیں کہ تم بھوکے مرو گے، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی ویسے ہی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قوم میں. تو ہو گیا تباہ و برباد. تو دنیا میں ہماری اس ٹائم ورتھ ہے کہنے کو تو ہم 1.5 ارب مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہماری اوقات کیا ہے دنیا کے اندر؟ اسی محبت کی رسم. آپ ذرا اسلامک ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں خلفائے راشدین کے بعد کس طریقے سے ایک بھائی بھائی کو قتل کر کے خلافت پہ. مجھے تو یقین کریں، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے تاریخ الخلفاء پڑھی تھی جلال الدین سیوطی کی، میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا 1995 میں. مجھے تو کئی دن تک نیند ہی نہیں آئی تھی، اور میرا دل اتنا کھٹا ہوا کہ یار ہمارے مسلمان حکمران یہ رہے ہیں جن کا ہم اتنا کہتے رہے ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، کھے اور مٹی کی ہے، یہ کچھ کرتے رہے ہم، قتل و غارت. میں اب خود ایک مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لوگ اپنے خاندان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں. ہمارا خاندان آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکمران خاندان رہے سب کانٹیننٹ کے اندر، تاتاریوں کی اولاد میں سے ہیں مغل. سلطنت عثمانیہ بھی وہ مغلوں کی اولاد، یعنی وہی تاتاریوں کی اولاد تھے. یہاں پہ پیرلل میں یہاں پہ ان کی حکومت تھی جو مغلوں کی، وہ بھی تاتاریوں کی اولاد تھی جو بعد میں مسلمان ہوئے، کعبے کو مل گئے پاس حرم خانے سے. اور یہاں پہ ہمیں بچپن سے ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ جی جو اورنگزیب عالمگیر تھا نا جی، وہ ٹوپیاں بنا بنا کے گزر بسر کرتا تھا اور کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو میں انہوں نے بھرا بھی کوئی نہیں چھڑیا، کوئی بھائی بھی زندہ نہیں رہنے دیا، نماز بھی نہیں چھوڑی، بھائی بھی نہیں چھوڑا حکمرانی کے لیے. ان حکمرانوں کے ہم رونے روتے ہیں اور ہم بڑا پیش کرتے ہیں جی ہماری، یہ صرف مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. یہ میرا سلطان ڈرامہ میں نے دیکھا نہیں، مجھے بتایا جیو والوں نے ڈب کیا ہے ٹرکی کا، اس میں پوری آپ کو سلطنت عثمانیہ نے جو ماشاء اللہ تعالیٰ جو وہ اسلامی خدمات کرتے رہے ہیں، 300 انہوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں اپنے حرم کے اندر. اور آج ہم روتے ہیں جی سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی ہوگی. وہ جب تھی تو تب بھی کیا تھا، صرف حکمران کی ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی مسلمانوں کے ایک ہے یہ، لیکن جو اس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. تو یہ سارے کا سارا کیا تھا، مال کا فکر. اس لیے مال کے اس معاملہ، باقی تو چندہ نبی علیہ السلام نے مانگا ہے اور دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے دین کے لیے مانگا ہے نا، اپنی جدادیں تو نہیں بنائی ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی ہے کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا.
اور 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر. اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ کھجوریں کوئی ماشاءاللہ کوئی پیٹیاں آتی ہوں گی. 2 کھجوریں اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور 2 کھجوریں شام کے وقت، یہ ٹوٹل خوراک ہوا کرتی تھی. 2 کھجوریں. یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا امام بنا کے بھیجا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، مجھے زیادہ نہیں بات ہے. آپ کو زیادہ شوق ہے نا تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر، وہ آپ 10 دفعہ سنیں، 10 دفعہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو بتائیے دنیا کی مال کی محبت کو کس طرح کنڈیم کیا گیا حدیث میں. اور زہد کے امام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی میں نے بایوگرافی اس میں بتائی ہے. کہ میں سب کو وصیت کرتا ہوں کہ مال کی جب بھی بات ہو یوٹیوب پہ ابو ذر غفاری اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں اور وہ کلپ ایک دفعہ ضرور دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے.